آیت کے وہ مدنی پھول حاصل کریں گے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اپنے پیارے رب عز و جل کی رضا بھی حاصل ہو اور ساتھ ہی ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور پیارے بندے بن سکیں۔ ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمام لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ھدی للمتقین، کہ پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ علماء نے ان دونوں آیتوں کے درمیان مختلف انداز میں تطبیق بیان کی ہے کہ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ارشاد یہ فرمایا علماء نے کہ ویسے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، کہ جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس سے جو ہدایت حاصل کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں، یعنی وہ رہنمائی، وہ ہدایت کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، دین دنیا آخرت ہر چیز بہتر ہو، اچھی ہو، وہ ہدایت متقین یعنی پرہیزگار لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی حاصل کرنا یہ ہر ایک کے بس کے اندر ہے اس سے، لیکن جو حاصل ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ پرہیزگاری اختیار کرے، تقوی اختیار کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں ہیں، اس کے انعامات ہیں کہ اس نے اس قرآن میں ویسے مختلف مقامات پر ہدایت کا بہت سارا سامان ہمارے لیے بیان کیا، لیکن بالخصوص چند مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صفات کا تذکرہ کیا، ایسی باتوں کا تذکرہ کیا، ایسے اوصاف ذکر کیے، ایسے کام ذکر کیے کہ جن کو بندہ ادا کرے، جن سے اپنے آپ کو متصف کر لے اور وہ اعمال بندہ کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت الفردوس عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں بھی اس کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تاج عزت و کرامت اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایسے بہت سارے مقامات ہیں، جیسے مثال کے طور پر سورۃ المومنون کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اوصاف ذکر کیے اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ جنت الفردوس میں داخل ہوں گے، اولئک هم الوارثون، اور یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اسی طرح ایک مقام ہے سورہ فرقان کی آخری آیات، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے عباد الرحمن سے، اور آخر صورت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 12 اوصاف ذکر کیے ہیں کہ ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اس میں اور نکات علماء نے کیا بیان کی ہیں، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ اوصاف ہیں کیا، یہ کام ہیں کیا، وہ بھی ہم سن لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سلسلے کا نام بھی آپ کے سامنے واضح کر دیتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کا نام ہے رحمان کے بندے، رحمان کے بندے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام، مبارک نام رحمان، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کے پیش نظر عباد الرحمن کا ہم نے گویا کہ اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ رحمان کے بندے وہ کون ہیں، وہ ان آیات کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر تقریباً 12 اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ ان کے اندر کیا کیا باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلے میں اجمالاً آپ کے سامنے وہ 12 باتیں ذکر کر دیتا ہوں، پھر اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس سلسلے میں بھی اور اگلے سلسلوں کے اندر بھی کرتے رہیں گے۔ وہ اوصاف کیا ہیں، وہ باتیں کیا ہیں کہ جب بندے کے اندر پائی جاتی ہیں تو ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بندہ، رحمان کا بندہ قرار دیا ہے۔ پہلی بات
وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ دوسری بات، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ تیسری بات، وہ اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ چوتھی بات، جہنم کا عذاب ان سے پھر جائے، ان سے دور رہے، اس بات کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 5، اعتدال کے ساتھ یعنی متوسط طریقے سے، درمیانی طریقے سے خرچ کرتے ہیں، اس میں نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، یعنی بخل اختیار نہیں کرتے اور اسراف بھی نہیں کرتے۔ نمبر 6، اللہ عز و جل کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے۔ نمبر 7، جس جان کو ناحق قتل کرنا اللہ نے حرام فرمایا اسے قتل نہیں کرتے۔ نمبر 8، بدکاری نہیں کرتے۔ نمبر 9، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ نمبر 10، جب کسی بےہدہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ نمبر 11، جب انہیں ان کے رب عز و جل کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ نمبر 12، وہ یوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہ بنیادی 12 باتیں ہیں جو ان آیات کے اندر ذکر کی گئی ہیں، اور اس کے ضمن میں پھر اور بہت ساری باتیں بھی نکلتی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان سلسلوں کے اندر ہم ان 12 امور کے اوپر، ان 12 باتوں کے اوپر گفتگو کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ اوصاف عطا فرمائے اور ہم بھی اس کے بندے بن سکیں۔ ان میں وہ باتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے آخرت تو بہتر ہوتی ہی ہوتی ہے، قبر و آخرت تو بہتر ہونی ہے، جبکہ بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے۔ بہت سارے امور وہ بیان کی ہیں، بہت ساری باتیں وہ بیان کی ہیں کہ اگر بندہ ان کو بجا لاتا ہے تو دنیا میں بھی اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ بندے کی نیت ان کاموں کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو، لیکن جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا فائدہ اسے عطا فرماتا ہے۔ یہاں چند خوبصورت باتیں، چند خوبصورت نکات علماء نے اس آیت کی ابتدا میں بیان کیے ہیں، ان میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اور یہ بات ہر ایک جانتا ہے، ہر ایک پر واضح ہے کہ جو بھی مخلوق ہے، جو بھی بندے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ نہ ہو، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایسے افراد کہ جن کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں ان کو فرمایا عباد الرحمن، وہ رحمان کے یعنی اللہ کے بندے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کسی بڑے کو کہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے الفت رکھتا ہوں، میں آپ سے عشق کرتا ہوں، یعنی کسی بڑے کو ہم کہیں، کسی بڑی ہستی کو ہم کہیں تو یہ اپنی جگہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بڑی ہستی ہمیں کہہ دے کہ بھائی تم میرے محبوب ہو، تم میرے پیارے ہو، تو یہ ایک الگ سعادت کی بات ہوتی ہے۔ تو ہم تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہم تیرے بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بات کو جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے، لیکن یہاں ان بندوں کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں۔ اس کو یوں سمجھے کہ بسا اوقات کسی کو کسی چیز کی طرف نسبت کر کے عزت بخشی جاتی ہے، اس کی طرف اضافت کر کے اس کو عزت تکریم دی جاتی ہے، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ساری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی، آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے۔ لیکن جو مساجد ہیں، ان مساجد کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی طرف فرماتا ہے کہ یہ بیوت اللہ، یعنی بیت اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہے، اللہ تعالیٰ گھر سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے۔ لیکن مسجد کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، مسجد کی افضلیت کو بیان کرنے کے لیے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اس گھر کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف کی ہے۔ اونٹنیاں
جتنی اونٹنیاں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، لیکن حضرت صالح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے جب اپنی قوم کے مطالبے پر اونٹنی کو چٹان سے نکالا تو اس اونٹنی کے بارے میں، ویسے تو اس کا واقعہ تفصیلی ہے کہ وہ بطور معجزہ ظاہر ہوئی تھی، لیکن جو مقصود ہے ہمارا وہ یہاں پر یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے۔ تو اب اونٹنیاں ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن اس اونٹنی کی اہمیت، اس اونٹنی کا دوسری اونٹنیوں کے مقابلے میں افضل ہونا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کر کے، اپنی ذات کی طرف نسبت دے کے اس کی اہمیت کو ہمارے سامنے واضح فرمایا ہے۔ تو یہ اصول اور ضابطہ ہمیں معلوم ہوا کہ جب ہم کسی عظمت والی شے کی طرف، عظمت والی شخصیت کی طرف، ذات کی طرف کسی کو منسوب کرتے ہیں تو اس کی اہمیت ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ میرے پیر و مرشد کا گھر ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نالین ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بال شریف ہے، منہ مبارک ہے۔ تو جب کسی عظمت والی ہستی کی طرف نسبت ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کو ایک اہمیت اور شرف حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ بالکل عقل میں آنے والی بات ہے، ہر عقل مند شخص اس کو سمجھتا ہے۔ اب اسی کو پیش نظر رکھ کر آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی طرف ایسے بندوں کی نسبت فرما رہا ہے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، جن کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں، یعنی عام بندے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی ذات کے لیے خاص کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد علماء یہاں پر ایک گفتگو بڑی خوبصورت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ عباد اللہ الذین یمشون علی الارض، بلکہ عباد الرحمن فرمایا، یعنی وہ یوں فرما دیتا کہ اللہ کے بندے جو زمین پر آہستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے رحمان نام ذکر فرمایا، اور رحمان کا جو نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے رحمان، اس کے اندر بہت زیادہ رحمت پائی جاتی ہے، یعنی رحمان اور رحیم یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، دونوں کے اندر رحمت پائی جاتی ہے، لیکن رحیم کے مقابلے میں رحمان کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے، کیونکہ رحیم جو ہے اس کا ایک معنی علماء نے یہ بیان فرمایا کہ رحیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں رحم فرمائے گا، اور رحیم کی صفت کو جب دیکھا جائے گا تو اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مسلمانوں پر رحم فرماتا ہے، اور جب رحمان کی صفت ہوتی ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت دونوں کے اندر رحم فرماتا ہے، اور اس رحمان والی صفت کے اندر جو رحم ہے اس میں جس طرح مومنین آتے ہیں، نیک لوگ آتے ہیں، فاسقین بھی آتے ہیں، اسی طرح کفار کو بھی اس رحمت کے اندر سے حصہ ملتا ہے، یعنی رحمان کے اندر بہت زیادہ رحمت کی وسعت موجود ہے۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں، اس کی جتنی صفات ہیں وہ لامتناہی ہیں، فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عباد اللہ نہیں فرمایا بلکہ عباد الرحمن فرمایا۔ اس پر علماء بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اوصاف ہیں، 12 باتیں جو ہم نے ذکر کی ہیں بنیادی اعتبار سے، یہ وہ اوصاف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ان اوصاف سے متصف ہوتا ہے، یعنی یہ اوصاف، یعنی یہ کام وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عنایت فرماتا ہے، تو اس کو یہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو ان آیات کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ تو رحمان فرمایا کہ اس کی رحمت ہے تو وہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کاموں کی توفیق عطا فرماتا ہے، بندہ ان اوصاف کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے اور یہ کام بجا لاتا ہے، تو اب جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کے کرنے پر اس کو انعامات عطا فرماتا ہے، جس کا تذکرہ آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نیک کام کی بندے کو جزا عطا فرماتا ہے، جو بھی نیک کام بندہ کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ اب جتنے بھی بندہ نیک کام کرتا ہے،
چاہے نماز پڑھتا ہے، چاہے روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج ادا کرتا ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، جتنے بھی نیک کام بندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہی وہ یہ کام کرتا ہے. جب وہ یہ کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہوگی. تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرماتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے. بندہ وہ کام کر گیا، اس نے یہ کام کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ اس نے کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ یہ کام کر لیتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مزید ملاحظہ فرمائے کہ جب بندہ یہ کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس کو اس پر انعامات عطا فرماتا ہے. مثلا زکوٰۃ کو لیجئے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کچھ خرچ کرو، زکوٰۃ دو. یعنی ایسا نہیں کہ تم پورے کا پورا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، بلکہ مما، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو. اب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہی خرچ کر رہا ہے. فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو پہلے یہ فرمایا کہ یہ جو مال تمہارے پاس موجود ہے یہ تمہارا نہیں بلکہ ہم نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے کچھ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال بندہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد جب بندہ اللہ کی راہ کے اندر اس کو خرچ کرتا ہے تو فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، جو کچھ تم اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بدل عطا فرمائے گا. یعنی ہم خرچ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں انعام عطا فرماتا ہے. اور انعام کیسے کہ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سنابل فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. یعنی وہ ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے دانہ جس میں سے 7 بالیاں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس نے 7 بالیاں نکالی، پھر فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی کے اندر جو ہے وہ 100 دانے موجود ہوتے ہیں. یہ مثال دی کہ بندہ جب نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 گنا تک ثواب عطا فرماتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ کرنے والا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. تو پہلے مال دیا، پھر اس کو خرچ کرنے کی توفیق دی. جب ہم نے اس کو خرچ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مزید انعامات ہمیں عطا فرماتا ہے. تو اسی طرح عباد الرحمن کے اندر یہ جتنے اوصاف بیان کیے گئے، ان کو کرنے کی طاقت، ان کو کرنے کی جو وسعت بندے کو حاصل ہوتی ہے، توفیق جو حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے. بندہ جب یہ کام کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کر لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام کرنے کے اوپر مزید نعمتیں، رحمتیں اسے عطا فرماتا ہے. اس لیے خاص طور پر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن فرمایا، عباد اللہ نہیں فرمایا. یہ اس آیت کا دوسرا نقطہ ہے. یہاں عباد الرحمن فرمایا ہے، اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ رحمان کے بندے وہی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو اس رحمان عز و جل کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی بات کو ماننے والے، اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا اس سے بچنے والے ہوتے ہیں، اجتناب کرنے والے ہوتے ہیں. علماء اس آیت کے تحت، اس آیت کے پیش نظر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کی 4 قسمیں ہیں. ویسے تو بہت ساری قسمیں یہاں پر بن سکتی ہیں، لیکن اس آیت کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ 4 قسمیں ہیں. ایک بندہ عبد ایجاد کہلاتا ہے، یعنی ہر وہ بندہ کہ جس کو پیدا کیا گیا، اس کو وجود دیا گیا، تو ہر شے، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہوں، جنات ہوں، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایجاد فرمایا. تو اس اعتبار سے ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ کہلاتی ہے، اس کو عبد ایجاد کہا جاتا ہے. دوسرا بندہ عبد الرق کہلاتا ہے، یعنی وہ کہ جس کو آزاد کیا گیا. یہ ہمارے زمانے کے اندر نہیں پائے جاتے، یعنی پہلے غلام ہوتے تھے تو ان کو آزاد کیا جاتا تھا یا ان کو غلامی میں رکھا جاتا تھا. یہ الگ ایک کیٹیگری ہے جو ہمارے زمانے کے اندر موجود نہیں ہے. جن کو غلام بنا کے رکھا جائے ان کو عبد الرق یہ کہا جاتا ہے. اور تیسری قسم ہوتی ہے عبد الشہوہ، وہ بندہ کہ جو اپنی شہوت کا، اپنی خواہش کا غلام ہو.
اور چوتھی قسم جس پر ہماری گفتگو ہے وہ ہوتے ہیں عبداللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، رحمان کے بندے۔ یہاں میں کچھ باتیں اگلے جو اوصاف ہیں ان کو بیان کرنے سے پہلے جو عبد الشہوہ ہے یعنی خواہش کا بندہ، اس کے حوالے سے باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، تاکہ جو خواہش ہے یہ ہمارے دل سے، یعنی جو خواہشات ہیں ان کی پیروی ہمارے دل سے نکلے۔ جب تک ہم خواہشات کی پیروی کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے صحیح طور پر نہیں بن سکتے، وہ اوصاف اختیار نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر خواہشات کی پیروی کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے، اپنی خواہش کے پیچھے چلنے والوں کو ان کے اوپر وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ احادیث طیبہ کے اندر ایسے لوگوں کے لیے عذاب بیان کیے گئے ہیں اور ہلاکتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو بندہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے تو اس کا نتیجہ نکلتا کیا ہے۔ میں کچھ باتیں اس حوالے سے ذکر کر دوں تاکہ پھر آگے جو اوصاف بیان ہونے ہیں انہیں اختیار کرنے میں ہمیں آسانی رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم۔ ترجمہ کنز الایمان، بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا اور اللہ نے اسے باوصف علم کے، یعنی علم ہونے کے باوجود اسے گمراہ کیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی سورہ قصص میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی سورہ صاد میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ تو بہت ساری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے خواہش کی پیروی کرنے سے منع فرمایا، اس کے پیچھے جانے سے منع فرمایا کہ جب بندہ خواہش کی پیروی کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خواہش اس کو راہ سے بھٹکا دیتی ہے، اور گویا کہ اس کو دوسرا خدا فرمایا کہ جو زمین پر بدترین پیروی کی جاتی ہے وہ بری خواہشات کی پیروی، ایسی باتوں کی پیروی کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ باتیں ناپسند ہے۔ احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کئی مذمتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس سے قبل میں ایک واقعہ جو مشہور و معروف واقعہ ہے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اور اپنی خواہش کا تابع ہوا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ اس آیت میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک پچھلی امتوں میں گزرنے والے شخص کا واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور اس شخص کا نام بلعم بن باعورہ تھا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعامات عطا فرمائے تھے کہ اگر وہ اپنی آنکھوں کو بلند کرتا تو لوح محفوظ کو دیکھ لیا کرتا تھا اور زمین کے خزانوں کو دیکھا کرتا تھا، اور ایک ایک وقت میں اس کے سامنے 12 ہزار طلباء موجود ہوتے تھے جن کو یہ دین کا، علم کا درس دیا کرتا تھا۔ لیکن جب یہ مرا تو اس کا حال یہ ہوا کہ اس کی زبان لٹکی ہوئی تھی اور کفر کی حالت کے اندر یہ مرا۔ علماء اس کا جو واقعہ تفاسیر کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی تھی، یہ مستجاب الدعوات تھا، جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا وہ قبول ہوتی۔ تو اس کی قوم جو جبارین تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والی تھی، موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کیا، ان کے خلاف آئے، تو اس کی قوم کے جو لوگ تھے وہ اس بلعم بن باعورہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ تمہاری دعا قبول ہوتی ہے، تم حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بد دعا کرو تاکہ ہماری جان ان سے چھوٹے۔ اس نے منع کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا اور نہ ہی میری بد دعا ان کے حق میں قبول ہوگی۔ لوگوں نے بڑا اصرار کیا لیکن وہ نہیں مانا۔ پھر اس کی بیوی کے ذریعے اس کو بہکایا گیا اور بہت سارا مال اس کی بیوی کو دیا گیا کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے شوہر کو اس بات پر راضی کرے کہ وہ موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بد دعا کرے۔ تو اب یہ لالچ میں آ کر
اس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بد دعا کرے، اور اپنے جانور پر، خچر پر سوار ہو کر وہ پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگا جہاں جا کر وہ دعا کیا کرتا تھا۔ راستے میں اس کو کئی نشانیاں اس بات کی ظاہر ہوئیں کہ اس کو منع کیا جاتا رہا کہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بد دعا نہ کرے، لیکن اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہوا، خواہش کی پیروی کرتا ہوا، بالآخر وہ اپنے مقام پر پہنچا۔ اور جب وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا تو اس کی زبان سے اس کا الٹ نکلتا، جو وہ ان کے خلاف بد دعا کرتا تو اس کی زبان سے اپنی قوم کے خلاف وہ بد دعا نکلتی۔ لوگ اس کو کہنے لگے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے واضح طور پہ کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، نکلتا کچھ ہے، اور میں اب برباد ہو چکا ہوں کہ اپنی خواہش کے پیچھے چل کر میں نے اللہ عز و جل کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے کی کوشش کی، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی زبان لٹک گئی، اور اسی حالت میں کچھ عرصے کے بعد وہ مر گیا۔ لیکن جانے سے پہلے اس نے اپنی قوم کو ایک بات بتائی جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ دوسری طرف کا معاملہ یہ خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے کیسا ہوا۔ کہ اس نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر اگر تم ان کو ہرانا چاہتے ہو، ان کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہتے ہو، تو ان کو ہرانے کا یا ان کے اندر جو ہے وہ تباہی پھیلانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ تم اپنی جو خوبصورت لڑکیاں ہیں، دوشیزاں ہیں، ان کو سجا سوار کر ان کے درمیان بھیج دو۔ اگر ان میں سے کچھ لوگ بھی ان کی طرف مائل ہو گئے اور گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے تو پھر تم ان سے بچ جاؤ گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اس کی قوم نے سجا سوار کر کچھ عورتوں کو بھیجا۔ اکثر لوگ تو بچے رہے، لیکن بنی اسرائیل کے بعض جو امراء تھے وہ ان کے ساتھ بدکاری کے اندر، برے کاموں کے اندر مبتلا ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس پورے لشکر کے اندر طاعون پھیل گیا۔ اب یہ ہمارے سامنے بات ہے کہ وہ شخص کے جس کو آیات دی گئیں، جس کو اتنی بڑی بڑی کرامتیں دی گئیں، جب اس نے خواہش کی پیروی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے وہ دور ہوتا چلا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس پر ایسا ہوا کہ وہ کفر کی حالت میں مرا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کہ جو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تھے، لیکن جب وہ خواہش کے پیچھے پڑے تو ان کے درمیان جو ہے وہ طاعون کی بیماری یہ پھیلتی چلی گئی۔ تو جو خواہش کی پیروی کرتا ہے، یعنی ایسی خواہشات کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے دور کرنے والی ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا بھی شکار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا بھی وہ سامنا کرتا ہے۔ احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری باتیں اس حوالے سے ارشاد فرمائی ہیں۔ میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ نمبر 1 لالچ، جس کی پیروی کی جائے۔ نمبر 2 خواہش، جس کی پیروی کی جائے۔ نمبر 3 بندے کا اپنے عمل کو پسند کرنا، یعنی خود پسندی، کہ جب بندہ ان تینوں میں سے کسی چیز کے اندر پڑتا ہے تو پھر وہ ہلاکت کے اندر پڑ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت پر 3 چیزوں سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 1 عالم کے پھسلنے سے، نمبر 2 نفسانی خواہش کی پیروی سے، نمبر 3 ظالم بادشاہ سے۔ تو نفسانی خواہش کی پیروی، بری خواہشات کی پیروی، یہ وہ چیز ہے کہ جس کا خوف خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی خواہشات کی پیروی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن چیزوں کا اس نے حکم دیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے بچنے کا اس نے حکم دیا ہے اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب جو ہمارے سلسلے چلیں گے اس میں جو رحمان کے بندوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ہر وصف پر انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بری خواہشات کی پیروی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ